السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اکمل ان بھائی صاحب کا ایک سوال آیا ہے، کہتے ہیں آپ میرے مسئلے کا حل نکال دیجئے، میرا مسئلہ ہی بہت سوچنے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی میں لڑکی سے نکاح قبول ہے پوچھا ہی نہ جائے تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ پلیز مجھے بتائیں، میں بہت الجھنوں میں پڑا ہوں۔ یہ ان کا سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، محمد اکمل بھائی کا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو سمجھیں گے کہ اگر جو ہے عورت سے یعنی دلہن سے اور شوہر سے یعنی دلہے سے اگر ان میں سے کسی سے اجازت لیے بغیر نکاح کر دیا جائے تو ایسا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے، گزارش ہے اسے دھیان سے سن کر سمجھ لیجئے۔ دیکھیں کہ اگر کسی نے کسی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر دیا، ٹھیک ہے، کسی نے کسی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر دیا تو اب جانتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر اس کا معاملہ کرے، اس میں اس کا وکیل نہ ہو بلکہ وہ خود ہی یہ کام کرے تو ایسے کو فضولی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فضولی۔ اب آپ کو میں اگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے زید کا نکاح فاطمہ سے کرنا ہے، اب ہیں کون؟ خالد بھائی۔ خالد بھائی کیا کیے کہ انہوں نے جو ہے اب لڑکے نے تو اپنا وکیل بنایا تھا یا خود وہ بیٹھا ہوا تھا قبول کرنے کے لیے، لیکن خالد بھائی جو ہے وہ فاطمہ کے وکیل نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ زید کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے فاطمہ بنت عبداللہ یعنی عبداللہ کی بیٹی ہے فاطمہ بنت عبداللہ کا نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، اتنے مہر کے ساتھ میں نے آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ اب جو دولہا بن کے آیا تھا اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو وکیل بنے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اس عورت سے اجازت نہیں لیا اور ادھر شوہر نے قبول کر دیا۔ تو اب کیا ہے، یہ جو جس نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے اس کو فضولی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے نکاح کو نکاح فضولی کہا جاتا ہے۔ بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ایسا نکاح ہو رہا ہے کہ جس میں لڑکی نے کسی کو وکیل نہیں بنایا، اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر رہے ہیں، یا پھر لڑکے نے کسی کو وکیل نہیں بنایا اور اس کی اجازت کے بغیر کسی نے نکاح کر دیا، عورت نے قبول کر لیا، تو اب ایسے جو اس طرح کرتے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فضولی۔ اور جو یہ نکاح ہوتا ہے اس کو نکاح فضولی کہا جاتا ہے۔ اب نکاح فضولی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے اسے آپ سمجھ لیجئے۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے نکاح فضولی، یہ اجازت پر موقوف رہتا ہے۔ جیسے زید کا نکاح فاطمہ سے خالد نے کر دیا، اب فاطمہ سے خالد نے پوچھا ہی نہیں تھا، اجازت نہیں لیا تھا، نکاح کر دیا اور اس نے قبول بھی کر لیا۔ اب جب فاطمہ کو معلوم پڑا کہ خالد نے میرا نکاح زید سے کر دیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے منع نہیں کیا بلکہ منظور کر لیا، تو اب ایسا نکاح مانا جائے گا۔ ابھی تک وہ نکاح فضولی تھا، لیکن جب اسے معلوم پڑا کہ میرا نکاح کر دیا گیا اور اس نے منع نہیں کیا بلکہ منظور کر لیا تو اب یہ کیا ہو گیا؟ نکاح صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو نکاح فضولی کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ یہ اجازت پر موقوف رہتا ہے کہ اگر وہ رد کر دے نکاح کو تو رد ہو جائے گا اور اگر منظور کر لے تو منظور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر دولہے کی اجازت کے بغیر کسی نے نکاح کر دیا اور دلہن نے قبول کر لیا تو دولہے کی اجازت پر موقوف رہے گا، اگر وہ رد کر دے تو نکاح ختم اور اگر وہ قبول کر لے تو نکاح مانا جائے گا۔ دلہن کی اجازت کے بغیر کسی نے نکاح کر دیا اور دولہے نے قبول کر لیا تو اب دلہن کو جب معلوم پڑے تو اس کو جو ہے اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو نکاح کو رد کر دے تو نکاح نہیں ہوگا اور اگر چاہے تو قبول کر لے تو نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر اس نے منظور کیا تو منظور کرنے کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس نے زبان سے منظور کر لیا کہ ہاں مجھے منظور ہے تو یہ بھی نکاح ہو گیا،
ٹھیک ہے. اسی طرح ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا کام ہوا کہ جس سے رضامندی ظاہر ہوتی ہے. جیسے مثلا کہ عورت کی اجازت کے بغیر نکاح ہوا تھا, شوہر نے کیا کیا, مہر کا رقم اس کے پاس بھیجا اور اس نے قبول کر لیا, تو اب کیا یہ نکاح مانا جائے گا؟ کیونکہ مہر کس کو ملتا ہے؟ جس نے نکاح کو قبول کیا اور جس کا نکاح ہو گیا ہو. تو مہر اس کا قبول کر لینا یہ مانا جائے گا کہ اس نے نکاح کو رد نہیں کیا بلکہ منظور کر لیا ہے. اگر جو ہے دلہے کی اجازت کے بغیر ہوا تھا اور دلہن نے قبول کر لیا تھا, اب کیا کیا کہ شوہر نے جو ہے اس کو اپنے گھر لے کر آ گیا, تو یہ بھی اجازت ہے, یعنی اس نے قبول کر لیا تبھی تو گھر لایا. اسی طرح اس نے مہر کی رقم دے دیا اسے, تو بھی مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مہر کی رقم اسے دیتے ہیں جس سے آپ کا نکاح ہوا ہو. تو یہ اجازت پر موقوف ہوتا ہے. اگر منظور کر لے تو منظور ہے, رد کر دے تو رد. اب منظور کی صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ مہر دے لے لیں, تو اس سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نکاح ہوا ہے. اسی طرح جو ہے دلہن کو اپنے گھر لے کر آ گئے, اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ رات گزارے, صحبت کر لے, اس کے ساتھ ہم بستری کر لے اس کے ساتھ, تو یہ ساری چیزیں رضامندی کی دلیل ہوتی ہیں. تو اگر کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا نکاح کوئی کر رہا ہے تو یہ نکاح فضولی ہوتا ہے. جس کی اجازت کے بغیر نکاح ہو رہا ہے, جب اس کو معلوم پڑے کہ ہاں اس کا نکاح کیا گیا ہے, تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو منع کر دے اور چاہے تو قبول کر لے. اگر منع کر دیا تو نکاح ختم, اور اگر قبول کر لیا تو نکاح برقرار رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس مسئلے کو لے کر پریشان تھے اکمل بھائی, شاید اس کے ذریعے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. تو گزارش ہے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.